السلام علیکم۔ کیسے ہو میرے دوستوں، بھائیوں، پیارے عزیزوں، بہنوں اور بچوں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے۔ یہ چائے والی ویڈیو کے ساتھ آپ کو سلام ہے۔ خالی چائے والی ویڈیو نہیں ہے، گھومتی ہوئی چائے والی ویڈیو۔ یہ آپ کہتے ہوں گے یار یہ گھومتی کیسے؟ ایک بندہ پوچھنے لگا گھومتی کیسے ہے؟ میں نے کہا یار یہ بڑا سمپل ہے، تم دیکھ لو یہ ہر وقت گھوم رہی ہوتی ہے۔ تو آج ویسے تو میں نے آپ کو ایک ہائی ٹی والی بھی دکھائی تھی، وہ بھی کافی لوگوں نے پسند کی ہے، اور جو میں کسی دوست سے ہائی ٹی کر رہا ہوں، ہوئے ہوئے یار آج بہت مزے والی ہے۔ وہ لاچی والی نہیں ہوتی، لاچی والی، الائچی والی چائے، الائچی والی۔ اب تو مجھے کافی دوست جو ہے نا وہ اپنی گھومتی ہوئی چائے بنا کے بھیجتے ہیں کہ جی ساڈی بھی گھوم رہی ہے، صرف تاڑی نہیں گھومتی چاہ۔ ان کی مہربانی سر، ان کی محبت ہے۔ ہم جو سارے قانونی ٹی وی والے نا ایک فیملی کی طرح ہیں۔ دیکھیں نا سر، ایسے کوئی ویڈیو بنانے والا کوئی ایسے نہیں ہوگا کہ وہ ایسے بیڈ پہ بیٹھا ہو اور اپنی پرائیویٹ لائف آپ کے سامنے کرے۔ یہ دیکھیں یہ سارا ہے، تو میں آپ کو ساری اپنی پرائیویٹ لائف اور اپنی ساری باتیں شیئر کرتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ کرتے ہیں، تو ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے۔ ہم بہن بھائیوں کی طرح، دوستوں کی طرح اور رہتے ہیں، تو ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے نا۔ اس لیے آپ نے میرا چینل بھی دن دگنی رات چگنی اس نے ترقی کی ہے، سب دوستوں نے سبسکرائب کیا ہے، اور مجھے فون آتے ہیں کہ سر جی میں سب تو زیادہ میں سبسکرائب کرایا، دوسرا کہتا ہے جی میں کرایا۔ تو اس طرح جو ہے نا وہ سارے کرتے ہیں، تو مجھے بھی بہت اچھا لگتا ہے آپ سے مل کے، باتیں کر کے، سارا کچھ ہم کرتے ہیں، ایسے شیئر کرتے ہیں۔ اور وہ مجھے ایک دوست بتا رہا تھا کہ سر جی آپ کی یہ بڑی ڈیفرنٹ چیز ہے، جو گھومتی ہوئی چائے والی آپ ویڈیو کی پرماننٹ ایک بناتے ہیں، اور اس سے ہمیں بڑے خوش ہوتے ہیں۔ سارے بچے بھی خوش ہوتے ہیں، بچے بھی دیکھتے ہیں، خاص طور پہ ایسے کر کے جب میں انٹری ڈالتا ہوں وہ دیکھتے ہیں، دونوں ہاتھوں کے سلام کو وہ پسند کرتے ہیں، اور مجھے بھی آپ بڑے اچھے لگتے ہیں، کمنٹس کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ اور اکثر لوگ تو اب یہ کہتے ہیں کہ سر جی ہم چائے اس وقت پیتے ہیں جب آپ کی یہ چائے والی ویڈیو آتی ہے، ورنہ ہم بیٹھے رہتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی قانونی ٹی وی کی چائے والی ویڈیو آئے گی تو ہم بھی چائے پئیں گے۔ آپ کی مہربانی ہے دوستو، آپ کی مہربانی ہے۔ تو مجھے آج یہ خاص طور پہ جو ہے نا موسم بہت اچھا لگ رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے جو ہے نا یہ باہر تو کافی سردی ہے، لیکن مجھے سردیوں والا موسم یار بہت اچھا لگتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے۔ تو آج ایک ہمارے دوست ہیں، انہوں نے ایک لطیفہ بھیجا ہے، تو لطیفہ سن کے پہلے ہی ہنسی آ رہی ہوتی ہے، تو آپ کو میں شیئر کرتا ہوں کہ کئی لوگ جو ہے نا بڑے دور تک سوچتے ہیں، ان کا بڑا ویژن بڑا دور ہوتا ہے، ویژن جیسے عمران خان کا ویژن ہے نا، وہ اس کا ویژن بڑا کمال کا ہے یار، بڑی کمال کی سوچتا ہے۔ تو وہ لطیفہ کچھ اس طرح ہے کہ وہ دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، تو ایک آدمی دوسرے کو کہتا ہے کہ تم آرام سے بیٹھے رہو، ورنہ میں نے تھپڑ مار کے نا تیرے 34 دانت نکال دینے۔ اس نے ساتھ جو بندہ سن رہا تھا نا، اس نے کہا سر جی دند تے ہوندے ہی 32 نے، تسی 34 کیویں کڈو گے؟ کہ وہ کہتا جی مینوں پتہ سی کہ تو ہی بولے گا، 2 دند تیرے بھی کڈنے، 2 دند تیرے بھی کڈنے نے، تے 34 ہو جان گے نا، 32 یہ تے 2 تیرے۔ تو اتنا یعنی اس کو دیکھیں کتنا ویژن تھا اس کو کہ جب میں اس سے لڑائی کروں گا تو یہ ساتھ والا بھی بولے گا، اور اس کے جو ہے نا 2 دانت اس کے بھی ساتھ نکلیں گے۔ یہ مجھے کسی دوست نے لطیفہ بھیجا تھا،
تو اب اس کا نام تو میں بھول گیا ہوں، لیکن اس نے کہا جی یہ سنا دیں، میں نے کہا اچھا جی سنا دیتا ہوں کیونکہ لائٹ ویٹ والی ویڈیو ہے۔ دوپہر کو میں بڑا جذباتی ہو گیا تھا جب میں نے وہ فردوس عاشق اوان کے حوالے سے ویڈیو بنائی تھی، جس میں اس نے بڑے مذاق اڑائے تھے، نواز شریف اور شہباز شریف کی والدہ کی میت کا مذاق اڑایا تھا بہت زیادہ۔ اس کے اوپر اور دوستوں نے بھی ویڈیو بنائی ہیں، لیکن سب سے پہلے میں نے ویڈیو بنائی۔ جب میں نے سنا تو مجھے بڑا غصہ آیا۔ دوستو حقیقت ہے، مجھے جو دل میں محسوس ہوتا ہے نا وہ میں بیان کر دیتا ہوں۔ میں یہ نہیں دیکھتا کہ فلانا کیا کرے گا، مجھے جو آتا ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے میں اس کا اظہار کر دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ اور میں دیکھتا ہوں کہ ہماری جو ویڈیو ہے وہ 99% جو ہے نا پسند کی جاتی ہے۔ کوئی بھی ویڈیو جو میں بنا رہا ہوں 99%، 1% جو اس میں نیگیٹو تبصرے آ جاتے ہیں، لیکن 99% جو ہے ویڈیو پسند کی جاتی ہے۔ تو صبح جمعہ مبارک ہے۔ تو اس کے علاوہ اور میں نے ویڈیو بنائی تھی آپ کو، ایک وہ ہائی ٹی والی بنائی تھی وہ اور اس کے بعد پھر ایک میں عمران خان کے جو یو ٹرن ہے وہ والی تھوڑی سی مزاحیہ ویڈیو بن گئی ہے، وہ میں نے بنائی ہے۔ تو چائے یار بہت اچھی ہے، بہت اچھی ہے۔ مجھے ایک دوست نے کینیا سے فون کیا کہ سر جی میں آپ کے لیے کینیا سے وہ چائے منگواؤں گا، اسپیشل لے کے آؤں گا، پھر وہ دیکھنا کیسی چائے ہے۔ میں نے کہا آپ کی مہربانی۔ اور یہ تو میں نے آپ کو بتایا کل ہی کے جو باہر کے دوست رہتے ہیں نا، جو ملائیشیا، ترکی اور ادھر بڑے بڑے ملکوں میں، ان کو یہ والے کلر والی چائے نہیں ملتی، یہ والی وہ اس طرح کی چائے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں بیچارے۔ جیسے میں نے آپ کو اپنا پرسنل بتایا کہ ترکی میں ہم اتنی دور چائے پینے جاتے تھے، اور ملائیشیا میں بھی ایسے چائے ڈھونڈتے تھے، جگہ جگہ یہ والی چائے نہیں ملتی، وہاں اپنی اپنی ملتی ہے۔ بہت مزے کی ہے۔ بار بار یہ کہہ کے نا آپ کے منہ میں پانی ڈالنا ہوتا ہے اصل میں، کہ بھئی آپ بھی چائے پئیں، چائے تو پئیں نا یار۔ یہ کون سی کوئی بھانگ ہے جو عمران خان نے کابینہ سے منظور کروائی ہے؟ یہ چائے ہی ہے نا، چائے تو آپ پی سکتے ہیں نا، پئیں چائے پئیں۔ اور یہ چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، یہ میں کبھی کہنا چھوڑ دیتا ہوں تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ بھول گئے۔ آپ نے چینل سبسکرائب کرنا ہے اور اس کو شیئر بھی کرنا ہے، دوسروں میں شیئر بھی کیا کریں گروپوں میں۔ اور اب ہمارے انشاءاللہ 1 لاکھ سبسکرائبر ہونے والے ہیں، تو ہم نے جشن منایا ہے۔ تو اس سلسلے میں نے کہا تھا کہ مجھے تجاویز دیں کہ کس طرح کی ہم خوشی جو ہے نا آپس میں شیئر کریں آپس میں، کیونکہ یہ ہم سب کا چینل ہے، یہ میرا چینل نہیں ہے، یہ ہم سب کا چینل ہے۔ باقی آپ قانونی مشورے مجھ سے کرتے ہیں، مشورے میں آپ کو فری دیتا ہوں اور دیتا رہوں گا انشاءاللہ۔ تو آپ کا بھی کوئی فیملی کا مسئلہ ہو، اور وہ بڑے سیکرٹ ہوتے ہیں، فیملی کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا وہ بالکل سیکرٹ ہوتی ہیں، وہ یہی سمجھ لیں کہ میں فیملی کا ممبر ہوں، آپ نے مجھے کوئی چیز بتائی ہے تو وہ انشاءاللہ باہر نہیں جائے گی بات اللہ کے فضل سے۔ وہ کوئی سیکرٹ بات ہوگی، فیملی کی ہوتی ہے نا سیکرٹ باتیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ دیکھیں گے میرے سے کہیں باہر نہیں جائے گی، وہ امانت ہوتی ہے۔ میں تو ویسے بھی جتنے کلائنٹ میرے پاس آتے ہیں نا ان کی ہر بات کو میں امانت سمجھتا ہوں، اور کسی کو نہیں بتاتے، کیونکہ ہر کسی کے گھریلو حالات ہوتے ہیں۔ وکیل اور ڈاکٹر کو لوگ بڑی دل کی باتیں بتا رہے ہوتے ہیں، ڈاکٹر اور وکیل کو۔ تو ڈاکٹر بھی جو ہے نا وہ امانت میں خیانت نہیں کرتا، کسی کو کینسر ہے تو صرف مریض کو بتاتا ہے اور دوسروں کو تھوڑا کہتا ہے جی کہ یہ خفیہ بیماری ہے یا اور کوئی خطرناک بیماری ہے۔ اسی طرح جو وکیل ہیں وکیل سب کو ہونا چاہیے، میں تو اس چیز کا بہت خیال رکھتا ہوں، اپنے قریبی دوستوں کو بھی نہیں بتاتا کہ یار فلانے کا یہ میٹر ہے یا فلانے کا یہ میٹر ہے۔ تو یہ چیزیں ہم سب کو سیکھنی چاہیے، اور اس میں بھی
ہماری میں نے تو ایک حدیث پڑھی تھی جس میں یہ تھا کہ نیکی کو پھیلاؤ اور برائی کو دباؤ. تو یہی رویے ہم ہونے چاہیے. کسی کی آپ برائی دیکھیں تو مجلس میں نہ بتائیں، اس کو بے شک بتائیں جا کے کہ تمہارے اندر یہ بری بات ہے. مجلس میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے سب کو بتا دیا تو آپ اس کو بدنام کر رہے ہیں. تو ان چیزوں کا آپ خیال کریں. میں انشاءاللہ گپ شپ لگاتے رہیں گے. پھر اگلی ویڈیو تک بہت بڑا سلام آپ کو. خدا حافظ.